جی تختی سنا ہے جی جی مد کو کوشش کریں پورا لمبا کریں 5 الف کے مقدار آگے 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 غنہ بھی کریں میم پر شد بھی ہے مد بھی ہے قاسم میم آگے ناصر صاحب حامیم ہا نہیں پڑھنا ہا ہا حامیم آگے رضوان صاحب یہ حرکات کی ہے اس میں جو حروف پر حرکت آتی ہے اس کو سکھایا گیا کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے تو ان کو لمبا نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں لگانا صرف حمزہ پر جھٹکا لگنا ہے باقیوں پہ جھٹکا نہیں لگانا تو اس کو یوں پڑھیں گے حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش او آ ای او الگ 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 آ ای او ایسے نہیں پڑھیں گے غلط ہو جائے گا آ ای او اب آگے یہ تو حمزہ تھا اس میں تو جھٹکا لگنا ہے آگے ہا ہے ہا زبر ہا ہا زیر ہی ہا زبر ہا ایسے جھٹکا نہیں لگانا ہا زبر ہا زیر ہی ہا پیش ہو ہا ہی ہو ہا ہی ہو ایسے نہیں پڑھنا ہر خانے کو الگ پڑھیں گے پھر لمبا نہیں ہوگا غین نہیں کہنا غین 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 موٹا کرنا جو سبز رنگ ہے وہ موٹا کرنا ہے جی شاکر صاحب قاف زبر قا قاف زیر قی قاف پیش قو قا قی قو آگے یہ یاد رکھیں جس حرف پر پیش ہو پیش اور واو کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول کرنا ہے اور کسی لفظ کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو گول نہیں کرنا 29 جو حروف ہیں 29 حروف میں سے پڑھتے وقت ادا کرتے وقت صرف 2 جگہ جس حرف پر پیش ہو اور واو یہ 2 چیزیں پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا ہے اور کسی حرف پر گول نہیں کرنا اب جیسے یہ طوا ہے اس کو طوا نہیں کہنا طوا ہونٹوں کو گول نہیں کرنا طوا زبر طوا نہیں طوا زبر طوا گلے سے اس کو موٹا کرنا ہے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا ہونٹ صرف پیش پر گول ہوں یا واو پر پیش پر تو خود بخود گول ہو جاتے ہیں واو پر بتکلف گول کرنے پڑتے ہیں واو واو جب ایسے آپ ہونٹوں کو گول کریں گے تو واو صحیح آواز سے ادا ہوتا ہے صحیح جگہ سے
جی یہ اس کو کیا بنائیے؟ ہاں جی نہیں، ان کو ایک لائن پڑھنے دیں، ایک ایک لائن پڑھنی. کیا بنا؟ جی آگے. سواد پیش سو، موٹا بھی کرنا. سی سو. جی سین میں سٹی کی آواز آئے. سین زبر سا. آگے جی. جی زا زبر زا. جی زوئے نہیں کرنا، زوا زبر زوا، زوا گلے سے نکالنا، زوا. ہاں پہلے زا پڑھا ہے پھر زوا، اس میں فرق ہونا چاہیے. آواز آپ ایک ہی نکال رہے ہیں دونوں کی. زا زبر زا، زا زیر زی، زا پہ زو، زا زی زو. زوا زبر زوا، زوا زیر زی، زوا پہ زو، زوا زی زو. ان کو فرق ہونا چاہیے. آج کے سبق میں ہم 7 حروف جر پڑھیں گے. 7 حروف جر. کل میں نے بتایا تھا نا، رفع نصب جر، اس کی حالتیں بتائی تھی. رفع نصب جر، رفعی حالت کیا ہوگی، نصبی حالت کیا ہوگی، جری حالت کیا ہوگی. تو جر دینے والے جو حروف ہیں ان 7 حروف کو ہم پڑھیں گے. من، ان، فی، الی وغیرہ آگے آئیں گے. پہلے پچھلے سبق کو ہم دوہرا لیں. ضمائر منفصلہ یعنی الگ آنے والی ضمیر، ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، آنا، نحن، یہ آپ حضرات کو یاد ہیں سب کی سب ضمیر. ضمیر متصل ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یا اور نون الف لا. اور ضمائر منفصلہ الگ ضمیریں جو آتی ہیں ان کی مونس ہیا، ہما، ہننا، انتی، انتما، انتنا، آنا، نحن. اسی طرح ضمائر متصلہ مل کر آنے والی ضمیریں مونس کی ہا، ہما، ہننا، کی، کما، کننا، جی، نا. ٹھیک ہے، تو یہ مونس کی متصل کی ضمیر. اب اس کی یہاں پر مثال یہ لکھا نا، اعادہ اور اجرا. تو اس کی یہ مثال ہے، جو ضمیر منفصل ہے اور متصل. تو متصل کی مثال مونس کی اور مذکر کی. مذکر کی یہ ہے جزاؤہ، اس کا بدلہ. ہو ضمیر کیا ہے؟ کوئی بتائے ہو ضمیر کیا ہے؟ واحد نہیں، غائب تو ہے، پورا بتائیں. واحد مذکر غائب نہیں، واحد مذکر غائب اور ضمیر متصل. تو یہ جزا کہتے ہیں بدلے کو. جزاؤہ اس کا بدلہ، جزاؤہما ان 2 کا بدلہ، جزاؤہم ان سب کا بدلہ، جزاؤ کا تیری مزدوری تیرا بدلہ، جزاؤکما تم 2 مردوں کا بدلہ، جزاؤکم تم سب کا، جزائی میرا بدلہ، جزاؤنا ہم سب کا. مونس کی اب عطاؤہا اس کا دینا، اس کی عطا، عطاؤہما ان 2 کی، ان 2 عورتوں کی یعنی عطا، عطاؤہن ان سب کی عورتوں کی
سب عورتوں کی عطا. عطاؤ کی کیا ترجمہ ہے نبی صاحب اس کا؟ عطاؤ کی جی ہاں ہاں ٹھیک ہے، وہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. ترجمہ اس کا کیا کریں گے؟ جزاؤ کا جزا عطاؤ کا عطاؤ عطا کا معنی دینا، عطا کرنا. جی نہیں ان کی نہیں کی ہے. ہاں تو ایک عورت کا دینا، تجھ ایک عورت، تو ایک عورت کا دینا. عطاؤکما عطاؤکنہ تم سب عورتوں کا دینا. عطائی میرا دینا، عطاؤنا ہم سب کا دینا. اس طرح مکمل گردان ترجمے کے ساتھ بھی اس کو پڑھیں. دونہا دو اور دونہا دونہما دونہم آخر تک. اسی طرح لدیہا لدیہما لدیہم آخر تک. کلہا کلہما کلہم کلو کا کلکما کلکم. پھر مونس کی یہ یہاں پر ہا جو ہے مونس کی سب بتائی ہیں. مذکر کی ہم نے پڑھ لی ہے تو اب مونس کی یوں کلہا کلہما کلہن کلو کی کلکما کلکنہ کلی کلنا. اس طرح بعضھا اس کا بھی اسی طرح گردان. اقلھا اکثرھا ابوہا امہا ابنہا بنتہا اخوہا بھائی اس کا، اخو اختہا بہن اس کی. یہ گردانیں مذکر کی ہم نے پڑھ لی. اب یہ فرق صرف یہ ہے کہ اس کے آخر میں تھا ہو، دونہ ہو، اب ہے دونہ ہا. اسی طرح ابوہا پہلے تھا ابو ہو، پہلے مذکر تھی اب مونس ان کے ساتھ لگا دی تو باقی گردان وہی اسی طرح. تو ان کو بھی آپ دیکھیں، دیکھ کر آئیں، اس کی بھی پریکٹس کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے. تو اب یہ 3 الفاظ ہیں، اسم فعل حرف. آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. اسم کا معنی ہوتا ہے نام، فعل کا معنی ہوتا ہے کام، حرف کا معنی ہوتا ہے ایک حرف. لفظ اور چیز ہے، حرف اور چیز ہے. جیسے الف، ایک الف یا اکیلا با، یہ جتنے بھی پہلی تختی کے حرف ہیں یہ سب حرف ہیں. اور لفظ کیا ہے؟ لفظ جیسے ہم نے دوسری تختی میں پڑھا تھا لام الف، لام الف، لام الف لا نہیں لام الف. یا بالم با پڑھا تھا جس میں کئی حرف ملے ہوئے ہوں، اس کو لفظ کہتے ہیں. اور حرف جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، ٹوٹا ٹوٹا ٹکڑا ٹکڑا جس کا مطلب ہے یہ ہے. اب اس کی مثالیں یہاں لکھی ہیں. اسم کی مثال کسی کا نام جیسے کتاب، مکہ، مدینہ، یا کسی کی صفت ہو جیسے مسلمن مسلمان، اسلام والا مسلمان، مؤمن ایمان لانے والا. تو یہ صفت ہے اس کی. تو نام ہو یا صفت ہو وہ اسم کہلاتا ہے. اور فعل جب کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا جس میں ذکر ہو اس کو فعل کہتے ہیں. جیسے فتح اس نے کھولا، فتح اس نے کھولا. فتح الباب اس نے دروازہ کھولا. فتح کا معنی کھولا. تو فتح یہ فعل ہے. اب آگے فعل کی پھر قسمیں ہیں، فعل ماضی، مضارع وغیرہ، امر نہیں، وہ کافی لمبی. لیکن مطلق آپ سمجھیں کہ فعل ہے. فی الحال یہاں پہ یہ سمجھیں کہ مطلقاً فعل کسے کہتے ہیں. اس میں نہ پڑھیں آپ کہ ماضی، حال، استقبال، اس میں نہ پڑھیں. بس مطلق کوئی بھی فعل ہو، چاہے وہ ماضی ہو، مضارع ہو، نہیں ہو، کچھ بھی ہو، بس فعل ہونا چاہیے. جیسے فتح اس نے کھولا، ناصرہ اس نے مدد کی. اور حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملانے، یعنی وہ حرف ملائے جائیں تو پھر جس سے اسم بن جائے یا فعل بن جائے اس کو. جیسے اب یہاں پر با، لام،
ہاں جی یہ ایک یہ حرف ہے، من حرف ہے، فی حرف ہے، ان حرف ہے، یہ سارے حرف ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی حرف جر، حرف جر وہ ویسے تو 17 ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے اس کی کم بتایا ہے۔ تو با، لام، من، ان، الا اور علا، فی، یہ 7 جو ہے یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ لائٹ تھوڑی دیر بند کریں، وہ دونوں لائٹیں بند کرو، وہ والی ذرا نظر آ جائے، دونوں کر دیں پھر چلا دیں تو نظر آ جائیں ذرا۔ یہ بریک ہے نا اصل میں، اس لیے نظر نہیں آ رہا۔ ہاں دوسری لائٹ بھی بند کرو، بند کر دو لائٹ۔ ہاں وہ ہے بھی اصل میں بریک، میں تھوڑا سا اس کو کر کے دیکھتا ہوں، اگر یہ جو لکھے ہوئے ہیں یہ با ہے، یہ نظر آ رہا ہے با، اور یہ لام، یہ من، یہ ان، یہ الا اور یہ علا، یہ فی، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ انہوں نے بتایا ہے اس کے معنی، با کا معنی ہوتا ہے 7، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا مررت بزیدن، گزرا میں زید کے ساتھ، بزیدن، بی لگا نا، با لگا، با زیر بی لگا، تو با کا معنی 7، زید کے ساتھ سے گزرا، بزیدن، زید نام ہے کسی کا، اور بی جو ہے یہ حرف جر ہے، اس نے اس کو جر دی، اس لیے زیر بھی اسی لیے آئی کہ یہ حرف جر ہے، زیر دینے والا حرف ہے۔ تو مررت بزیدن، میں زید کے ساتھ گزرا، یہ 7 کس کا ترجمہ ہے؟ یہ با کا ہے۔ تو با کا معنی ہوتا ہے 7، لام کا معنی ہوتا ہے لیے، کے لیے یا لیے، اس کے لیے، کے لیے، من کا معنی سے، ان کا معنی بھی سے، اور آگے الا معنی ہوتا ہے طرف، تک، اس تک، اس طرف، اور علا کا معنی ہوتا ہے اوپر، پر، اوپر، اور فی کا معنی میں یا اندر میں، یہ سب اس کے معنی ہیں۔ جیسے با کی مثال، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اب 7 کس کا ترجمہ ہے؟ بس اسم ہے، اسم سے پہلے ہو گیا با زیر بی، تو یہ ہے اصل میں بی اسمی، الف وصل تھا وہ گر گیا تو با سین کے ساتھ مل گئی، بس اصل میں اسم ہے، اسم کا معنی ہوتا ہے نام، تو با کا معنی 7، بسم کیا معنی؟ اسم کے ساتھ، بسم اللہ، آگے ہے اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ جی کیا؟ مع، اس کا معنی بھی 7، اس میں لکھنے میں با نقطے کے ساتھ آتی ہے، ماں کا میم عین دونوں مل کے ترجمہ ایک ہے، کہیں ماں استعمال ہوگا، کہیں با استعمال ہوگا، جہاں پہ با کی ضرورت ہوگی با استعمال ہوگا، جہاں پر ماں کی ضرورت ہوگی ماں استعمال ہوگا، معنی ایک ہی ہے، لیکن وہ جملے کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے گا۔ تو بسم اللہ، تو اب اس میں با کی مثال ہے، یہ بسم اللہ، بسمی، میم زیر میم، زیر کیوں آئی ہے؟ یہ با نے دی ہے، با حرف جر ہے، یہ زیر دیتا ہے، جس حرف پر داخل ہو با زیر دے دیتا ہے اس کو، بسم اللہ۔ جیسے کل ہم نے مثال پڑھی تھی، مررت بزیدن، زید کے ساتھ بسم اللہ داخل ہوئی تو با نے جر دے دی، زیر دے دی، کسرہ دے دی، تو بزیدن ہو گیا، مررت بزیدن، میں زید کے ساتھ، با جس حرف پر داخل ہوگی اس کو زیر دے دے گی، کیونکہ یہ حرف جر ہے، یہ 7 حرف جر ہے۔ اسی طرح لام جس حرف پر داخل ہوگا اس کو بھی جر دے دے گا۔ تو اب وہ جر کی شکلیں مختلف ہے، وہ کل میں نے بتائی تھی۔ جیسے لام کی مثال،
لہو ملک السماوات والارض، لہو، ہو ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرح لوٹ رہی، پیچھے آیت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اسی کے لیے ہے، لام کا معنی کیا؟ لیے، ہو معنی اسی اللہ کے لیے ہے ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی۔ تو لہو کا معنی ہو اس، اور لام کا معنی لیے، اس کے لیے، مضاف مضاف لے تو کے بیچ میں آ جائے گا، اس کے لیے۔ یہ لام کی مثال ہے۔ من کی مثال جزاء من ربک، جزا کا معنی بدلہ، من معنی سے، ربک تیرے رب کی طرف سے، بدلہ تیرے رب کی طرف سے۔ اب یہ من جو ہے اس نے بھی جر دی، ربی، ربو کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ پیچھے من داخل ہے، یہ جر دیتا ہے، یہ حروف جر میں سے ہے، ان حروف میں سے ہے جو زیر دیتے ہیں، جس حرف پر داخل ہوتے ہیں اس کو زیر دے دیتے ہیں۔ تو یہ 7 حرف جن جن حرفوں پر داخل ہوں گے اسم پر کسی بھی، ہاں جی، تو اس کو جر دے دے گی، اس کے آخر میں جر آئے گی۔ اب یہ سب مثالوں میں یہ ایسے ہی ہے۔ تو آگے ہے من، جزاء من ربک، ربی، ربی کو جر من نے دی تو یہ من کا استعمال ہے۔ اور آگے ہے ان کا معنی بھی سے، من کا معنی بھی سے، ان کا معنی بھی سے۔ وما کنا عن الخلق غافلین، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں۔ عن الخلقی، ان ہے ملانے کے لیے نون کے نیچے زیر دی، انل اصل میں ہے ان الخلقی، خلق جو تخلیق ہوتی ہے اللہ کی مخلوق، تو ان معنی سے، مخلوق سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کنا عن الخلق غافلین، ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ عن الخلق، عن الخلق نہیں، عن الخلق نہیں، بلکہ عن الخلق، کیونکہ ان داخل ہو گیا تو اس نے اپنے ماں بعد کو کسرہ دے دیا، زیر دے دی۔ اسی طرح آگے ہے الا، توبو الی اللہ، توبو توبہ کرو تم، الی اللہ، الی اللہ، اللہ کی طرف، اس کا معنی طرف، تک، الہ کا معنی، تو اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو۔ اور اعلیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اوپر یا پر، ایک معنی تو ایک ہی ہے، لفظ مختلف۔ تو جیسے ثم ان علینا حسابہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بے شک حساب لینا ان کا ہمارے ذمہ ہے، ہم حساب لیں گے۔ اب علینا، یہ علینا میں جو ہے علا ہے، علا اصل لفظ ہے، تو علینا، نون الف نا یہ جمع متکلم کی ہے، نون الف نا، ہم، جس کا معنی ہے ہم، تو یہ جب ملایا علا اور نون الف نا تو یہ بن گیا علینا۔ تو علینا کا معنی ہمارے اوپر، ان کا حساب لینا ہمارے اوپر ہے، ہم پر ہے، ہم حساب لیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح فی، تو فی جیدہا حبل من مسد، سورہ لہب تبت یدا ابی لہب میں، فی جیدہا، فی جیدہا حبل، فی جید گردن کو کہتے ہیں، اور حبل رسی کو کہتے ہیں، اس کی گردن میں رسی ہوگی۔ فی کا معنی میں، اس کی گردن میں ترجمہ فی کا ہے۔ جیدی، ہا تو مونس کی ضمیر ہے نا، وہ جو ابو جہل کی بیوی تھی اس کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہ مونس کی ضمیر ہے ہا، تو فی جیدہا، جیدی دال کے نیچے زیر آئی فی کی وجہ سے، جیدہ ہا، جیدو نہیں کہا، جیدی کہا، یہ فی نے زیر دی، تو یہ حروف جارہ ہیں، ان کو حروف جارہ کہتے ہیں یا حروف جر کہتے ہیں، ایک ہی معنی، حروف جارہ کا معنی جر دینے والے۔ یہ 7 ہیں، تو ان کو آپ دیکھ لیں، ان کو یہ حروف جر ہیں، اور یہ بھیج دیں گے انشاءاللہ۔ میں کوشش کروں گا ان کو، ویسے اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو میں ویسے لکھ کے بھی بھیج دوں، تاکہ اگر یہاں پر ہے مدم ذرا تو واضح بھی نظر۔ تو آج ہم نے یہ اسم فعل حرف پڑھ لیا اور حروف جارہ پڑھ لی۔ حروف جارہ یہ 7 جو ہیں یہ آپ یاد رکھیں۔ اب اس میں واضح ہے، اب اس میں نظر آ رہے ہیں، اس میں تھوڑا سا میں بڑا کرتا ہوں، نظر آئے گا۔
یہ جو خانہ ہے لمبا، اس میں نظر آئے؟ ہاں جی، ہاں یہ میں بھیج دوں گا، اب لکھ لیں، چاہے لکھ لیں، لکھنے چاہیں تو لکھ لیں۔ تو با لام من ان الا علا فی، اب یہاں پر شروع میں یہ جو دائرہ ہے یہ والا، اس میں لکھا ہوا ہے حروف جر کل 17 ہیں، جیسے میں نے بتایا، ان میں سے 7 ایسے ہیں جو ضمائر کے ساتھ مل کر آتے ہیں۔ ضمائر پڑھی نا ہم نے، ضمیر متصل، ضمیر منفصل، ان کے ساتھ مل کے آتی ہیں۔ یہ 7 اس لیے ذکر کیے، ویسے 17 ہیں کل جو اپنے ماں باپ کو جر دیتے ہیں، وہ کل 17 ہیں، لیکن یہ 7 چونکہ ضمیریں ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ ضمیروں کے ساتھ مل کر آتے ہیں، اس لیے ان کو یہاں پر ذکر کر دیا۔ اب اس کی ہم یہاں گردان بھی پڑھ لیں گے۔ یہ ہے ضمیریں، ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یہ، نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے دیکھ ہو گئے، ماشاء صاحب لکھ لیے؟ ٹھیک ہے، اب یہ اس کی گردان ہم پڑھیں گے، پوری گردان۔ یہ با تھا پہلا، تو اس کے ساتھ یہ ہو لگا دیں، ضمیر، تو یہاں انہوں نے لکھا بھی بازر بی لکھا، تو با کے ساتھ ہو لگا دیں، بھی، ٹھیک ہے، بھی۔ اب قرآن پاک میں آتا ہے یہدی بھی، یہدی، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، بھی، تو بھی آگے کیا گردان ہوگی؟ بہما، بہم، بکا، بکما، بکم، بی، بنا، بی اس کے ساتھ، بہما ان 2 کے ساتھ، بہم ان سب کے ساتھ، بکا تیرے ساتھ، بکما تم دونوں کے ساتھ، بکم تم سب مردوں کے ساتھ، بی میرے ساتھ، بنا ہم سب کے ساتھ۔ اسی طرح مونس کی بہا اس ایک عورت کے ساتھ، بہما، بہنہ، بکی، بکما، بکنہ، بی، بنا، مونس کی بھی اسی طرح۔ اور آگے ہے لام، لکم دینکم، سورہ کافرون میں آتا ہے لکم دینکم، لام کا معنی کے لیے، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، لام کا معنی لیے۔ اسی طرح والی یا دین، والی، واو الگ سے ہے، واو کا معنی ہوتا ہے اور لام ہے، لام کا معنی کیا؟ لیے، اور یا کا معنی متکلم، میرا۔ اب یہ واو الگ ہے، لام الگ ہے اور یا الگ ہے، تینوں کا الگ معنی۔ اس کا کیا؟ والی یا اور میرے لیے، دینی میرا دین، اور میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے، لکم دینکم تمہارا دین۔ اب اس میں بھی لام ہے، والی یا تو ضمیر ہے متکلم، واحد متکلم کی، اور لام حرف جر ہے، تو والی یا دینی۔ اس طرح اس کی یہ گردان ہے، لہو، لہما، لہم، لکا، لکما، لکم، لی، لنا۔ اور مونس کی کیا ہوگی؟ لہا، لہما، لہنہ، لکی، لکما، لکنہ، لی، لنا۔ اور اسی طرح آگے تھا من، تو من کا معنی سے، جیسے اعوذ بالرحمن من کا، میں پناہ مانگتا ہوں رحمان کی تجھ سے، تو من معنی سے، کا تجھ سے۔ اب من اور اس کے ساتھ ہو لگائیں تو کیا بن جائے گا جی؟ من ہو۔ اب من ہو کی گردان پڑے اونچی آواز سے، تھوڑا آواز سے پڑھے، من کا، من کما، من کم، منی، منا، منی مجھ سے، جیسے ہے نا حدیث میں کہ منا بھی ہے اور ایک جگہ منی بھی ہے، حدیث میں ہے لیس منی، تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یا ہاں اس طرح کوئی ہے۔ اور اسی طرح
منا بھی ہے، لیسا منا وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو وہ یہی ہے، یہی چیز ہے منی۔ اور اسی طرح مونس کی کیا ہوگی گردان؟ منہا، منہا آگے تھک گئے ہیں بہت زیادہ، چائے پلانی پڑے گی آپ کو، میرا تھک گئے ہیں آپ بہت زیادہ، ڈیلے ہو گئے، تھوڑا بولا کریں تاکہ آپ کی زبان پہ بھی یہ الفاظ چڑھیں بولنے سے۔ نہیں رٹا نہ لگائے، بس دیکھ کے، تھوڑا دیکھ کے مطلب پڑھنے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہاں اس کے لیے یہ ہے کہ یہ سبق میں پہلے بھیج دیا کروں گا، بھیج دیتا ہوں، آج نہیں بھیج سکا تو اس کی آپ فوٹو کاپی بھی کرا سکتے ہیں، جو پیج ہے خاص ان کی آپ فوٹو کاپی بھی کرا سکتے ہیں۔ یہ نصاب میں نے کہا تھا کہ یہ اردو بازار سے مل جاتا ہے، وہاں سے کوئی اگر لا سکتا ہے تو وہ لیے بھی ہے۔ جی جی وہ تو وہاں پہ اردو بازار جائیں گے تو جتنے کا وہ لے آئیں گے، بس قیمت کیا، اور جب لینا ہے تو بس جتنے کا بھی ہے وہ یہی ہوگا، 3-4 ہزار سے زیادہ تو نہیں ہوگا، بس یہ اتنا کی ہوگا۔ تو بہرحال وہ آپ کی اپنی ثواب دید ہے، لانا چاہے لے لیں، نہ لانا چاہے وہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ میں بھیج دوں گا، اس سے آپ فوٹو کاپی بھی کرا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ تو ہو گیا ان، دوسرا ہے ان، آگے چوتھا نمبر ان کا معنی بھی سے، جیسے کل بھی ہم نے پڑھا تھا رضی اللہ عنہ، اب ہو ضمیر ہے، ان ہو، تو ان تو معنی سے الگ لفظ، ہو ضمیر ہے متصل، تو اس سے انہ، انہما، انہم، ان کا، انکما، انکم، انی مجھ سے، انا ہم سے۔ تو منس کی ہے انہا، انہما، انہن، ان کا، انکما، انکن، انی، انا۔ اور اسی طرح ہے الا تھا، الا کا معنی طرف تک، اور الا کے ساتھ ہو ضمیر لگا دیں گے تو الیہ، الیہ بن جائے گا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، الیہ، یہ الیہ، یہ الا اور ہو متصل ضمیر مل کے بنے ہوئے ہیں، 2 حرف ہیں، یہ ایک نہیں ہے۔ الا کا معنی طرف تک، الیہ اس، یعنی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ، اور بے شک ہم اسی کی طرف راجعون، لوٹ کر جانا ہے۔ تو الیہ، الیہما، اسی طرح الیہا، یہ پوری گردان، یہ 5 لفظ۔ اور چھٹا ہے علا، علا کا معنی ہوتا ہے پر، اوپر پر، جیسے السلام علیکم۔ اب یہ مثالیں دیکھیے انہوں نے آسان دی جو عام ہم پڑھتے ہیں تاکہ سمجھ آئے، یاد رہے۔ انا للہ و انا الیہ ہم پڑھتے ہیں، السلام علیکم پڑھتے ہیں، یہ وہ آسان۔ اب السلام علیکم، یہ علا ہے اور کم ہے، علا کا معنی پر اور کم میں نا تم سب، تو ہم کہتے ہیں السلام، سلام علیکم، تم سب پر، السلام علیکم تم پر سلام ہو، تو یہ علا اور کم مل گئے۔ تو اس میں ہم گردان پڑھیں گے علیہ، علیہما، علیہم، علیکا تجھ پر، علیکما تم دونوں پر، علیکم تم سب پر، علیہ مجھ پر، علینا ہم سب پر۔ اسی طرح مونس کی علیہا پڑھیں گے۔ اور 7واں حرف تھا فی۔ اب یہ یہاں پہ تو موٹے موٹے لکھے ہوئے، یہ تو سمجھ آ رہے ہیں نا، وہاں تو سمجھ نہیں آ رہے تھے، یہاں تو موٹے موٹے لکھے ہیں، تو یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو فی جو ہے اس میں نمبر لگا کے انہوں نے ایک ایک کی مثال دی، ایک ایک کو موٹا کر کے لکھا۔ فی سبیل اللہ، یہ کتنا عام لفظ ہے، ہر بندہ کہتا ہے فی سبیل اللہ، جی یہ پیسے فی سبیل اللہ، یہ کام فی سبیل اللہ کر رہے ہیں جی۔ تو فی سبیل اللہ، فی کا معنی میں، سبیل رستہ، اللہ اللہ، اللہ کا رستے میں، اللہ کے رستے میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، اس کا یہ معنی۔ تو فی کے ساتھ ہو ضمیر لگا دیں، فی ہی بن جائے گا، فی ہی، فی ہما،
فیہم، فی کا، فیکما، فیکم، فیا، فینا، اور اسی طرح مونس کی فیہا، فیہما، فیہن، یہ 7 اسی طرح حروف جر ہیں، اور 7 ان کی ہم ضمیروں کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یہ آخر میں انہوں نے سب کی مثالیں گردانیں دے دی ہیں۔ تو اس طرح ہم یہ الفاظ خود یہ 7 حرف جار کے ساتھ قرآن پاک سے ڈھونڈ کے لائے ہم۔ تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ آپ نے سبق میں 7 نئے الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن شریف میں 6861 دفعہ آئے۔ یہ جو حروف جارہ پڑھے ہیں ہم نے با، لام وغیرہ، یہ 6861 دفعہ آئے۔ آپ ان الفاظ کو قرآن کریم کی آیتوں میں تلاش کر کے پوری گردان پڑھیں اور متعلقہ لفظ کو صحیح معنی صحیح اشارے کے ساتھ بتائیں۔ اب یہ اسی طرح جیسے کل ہم نے کہا تھا، تو کل یہ تو آج کا سبق ختم ہو گیا نا، تو کل والے سبق کی تیاری آپ نے نکالے ہیں، جو میں نے کہا تھا کہ یہ نکال کے لانے ہیں، یہ والے، یہ جو ہم نے مونس کی ضمیریں سیکھی تھی، تو مونس کی ضمیریں اور جمع مونس ان کی قرآن پاک میں کوئی مثالیں ڈھونڈی ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جی بتائیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں مذکر اور مؤنث کا ذکر ہے۔ ہاں کیا ہے ذکر؟ نکال کے پڑھیں اس کو جو آپ نے نکالی، اور کسی نے نکالی ہیں تو وہی بتائیں، پھر ان کے بعد ناصر کے نکالیں، آپ بھی نکال لیں، جس نے اور نے ڈھونڈی وہ بھی نکال لیں، یا لکھی ہوئی ہیں تو کاغذ پہ وہ زیادہ بہتر تھا۔ کیا ہے اس میں؟ ہاں ہاں وہ تو پڑھے لفظ نکالا نہیں، اچھا لکھا ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح ہے جی۔ ناصر صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الزانیۃ والزانی، الزانیۃ والزانی، الزانیۃ، اب یہ تا اس میں آخر لگی، یہ مونس، زنا کرنے والی، بدکاری کرنے والی عورت، آگے کیا ہے؟ الزانیۃ والزانی، والزانی، بدکاری کرنے والا مرد۔ اب الزانیۃ اس میں تا آ گئی تو یہ مونس ہوگی، یہ مونس کی مثال ہے الزانی جی۔ فجلدو، فجلدو، بس بس کریں جی۔ اور کسی نے نکالی؟ جی جی بتائیں۔ قانتن کیا ہے؟ قانتن مذکر ہے، مذکر کیسے ہو گیا؟ پڑھیں آیت پڑھیں، ہاں ویسے ہی قرآن پاک کی آیت بھی ہے نا، تو آیت وہ جی جی جی، یہ کہاں پہ ہے؟ صحیح، علیہ حی، ٹھیک ہے صحیح ہے ماشاء اللہ۔ اس میں کیا ہے؟ ہاں ہا ضمیر مونس کی ہے، صحیح ہے، تو یہ تو مونس کی ضمیر ہے۔ اور کوئی مثال کسی نے ڈھونڈی؟ یہ کہاں پہ ہے؟ یہ نکالیں، کوئی قرآن پاک سے نکالیں، سورہ نساء آیت نمبر 4 نکالیں۔ آیت نمبر 34 نکالیں۔ آیت نمبر 34 سورہ نساء۔ یہ لائٹ جلاؤ بھی، ادھر سے لائٹ جلاؤ تاکہ نظر آئے۔
کچھ میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے. فصالحاتی قانتاتن. فالصالحات، ہاں یہ نکالیں ہیں. فصالحات قانتاتن حافظات للغیب للغیب بما حافظ اللہ. حافظ اللہ. یہ میں نے لکھنے کی کوشش کی. ہاں ایسے بچوں یہ بھی چھوٹی سی بھی ہے. چھوٹی ہے. یہ بات النساء صدر تاتی ہن نہلا. نیلا، یہ ہنہ جو ہے یہ کون سی ضمیر ہے؟ ہنہ ضمیر کون سی ہے بتائیں کوئی؟ یہ جمع کی ہے. جمع کون سی؟ جمع مونس، مونس کی ہے نا ہنہ، تو قوم مذکر کی ہے. ٹھیک ہے. وَاضْرِبُوهُنَّ. تو اسی طرح آپ نے کل یہ جو ہم نے 7 الفاظ پڑھے ہیں حروف جارہ، با، لام، من، سے، الا وغیرہ، جو یہ جو الفاظ پڑھے ہیں، یہ 7 الفاظ بھی اس کی مثالیں بھی قرآن پاک سے ڈھونڈ کے لانی. ٹھیک ہے جی. اور اب یہ قرآن پاک کھولیں جی. جی کل ہم نے آیت نمبر 8 تک پڑھا تھا. چلیں جی اس کو پڑھ لیں دوبارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ نہیں پڑھنا، اعوذ حمزہ کو جھٹکا لگا کے پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. يخادعون اللہ. اب یہاں پر خا ہے، اس خا کو موٹا پڑھنا ہے. خا موٹے الفاظ میں سے ہے، اور آگے لام ہے لفظ اللہ، تو اس کو بھی موٹا پڑھنا ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا. یہ جو والذین، یہ ذال ہے، ذال، زا نہیں ہے. زا میں سٹی کی آواز ہے، ذال کو نرم پڑھنا ہے. والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يخدعون الا انفسهم. میرا مقصد جھٹکا نہیں ہے، یہاں خا پہ جھٹکا نہیں لگانا، بلکہ موٹا کرنا ہے اس کو. یو خا، پہلا یو خا، دوسرا یخ. یخدعون الا انفسهم وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون.
یشعرون، عین کو گلے سے نکالیں، وما یشعرون، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ تو اپنے فضل سے ہماری حاضری کو قبول فرما، جو کچھ پڑھا سنا گیا یا اللہ اس کو ذہن نشین فرما، یاد رکھنے کی ہمت توفیق عطا فرما، قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔